بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سمیت مختلف پڑوسی ملکوں کے سربراہان مسٹر مودی کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے دہلی پہنچ چکے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تقریب آج شام 7 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس میں منعقد ہوگی۔ نریندر مودی کے تیسری بار وزیر اعظم کا حلف اٹھانے کی تقریب میں غیر ملکی مہمانوں کے علاوہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ملک کی اہم شخصیات کو بھی مدعو کیا گیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر مودی کی تقریب حلف برداری میں 8,000 افراد کی شرکت متوقع ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں 7 مرحلوں پر مشتمل پارلیمانی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی اس بار 240 نشستیں حاصل کر سکی، جبکہ حکومت بنانے کے لیے 272 نشستوں کی ضرورت تھی۔ بنابراین اس بار بی جے پی اتحادی جماعتوں کی حمایت سے حکومت بنانے پر مجبور ہے۔ بی جے پی کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد نے مجموعی طور پر 292 نشستیں حاصل کی، اور اس اتحاد میں شامل بعض جماعتوں کے الگ ہونے کی قیاس آرائیاں اس وقت دم توڑ گئیں جب قومی جمہوری اتحاد کے اراکین پارلیمان کی نشست میں متفقہ طور پر مسٹر مودی کو اتحاد کا قائد منتخب کر لیا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا اور اب پارٹی کو باقاعدہ خیرآباد کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے پارٹی کے فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں اس وقت تک پارٹی کے ساتھ تھا جب تک سویلین بالادستی کی بات ہو رہی تھی۔ محمد زبیر کا کہنا تھا کہ ہر قیمت میں اقتدار میں رہنے کی سوچ ہوتی ہے تو پھر معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا موقف تبدیل ہو گیا، اس لیے پارٹی سے الگ ہونا ہی بہتر تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اور پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی کارکردگی سمیت کئی معاملات پر اختلافات تھے۔ محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ شاہد خاقان عباسی کی نئی سیاسی جماعت سمیت کسی بھی جماعت میں شمولیت کا تاحال فیصلہ نہیں کیا ہے، مستقبل کا فیصلہ دوستوں کے مشورے سے کروں گا۔ ICC کے T20 ورلڈ کپ کا ایک اہم میچ آج 2 روایتی حریفوں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبروں کے مطابق انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC کے زیر اہتمام امریکہ اور ویسٹ انڈیز کی میزبانی میں ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے 19ویں میچ میں پاکستان اور ہندوستان کی ٹیمیں نیو یارک کے کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام 7:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ کرکٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آج پاکستانی بالنگ اور ہندوستانی بیٹنگ کا مقابلہ قابل دید ہو سکتا ہے۔ امریکہ سے شکست کے بعد پاکستان ٹیم پر کافی دباؤ ہے۔ پاکستان کو میگا ایونٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی کے لیے ہندوستان کو ہر صورت میں ہرانا ہوگا، اور اگر پاکستان آج کا میچ ہار جاتی ہے تو اس صورت میں پاکستان کا سپر 8 میں پہنچنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ غزہ کے النصیرات کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ جرائم میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 210 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹروں کی عالمی تنظیم کا کہنا ہے کہ النصیرات کیمپ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کے بعد وہاں کے ہسپتالوں کی صورتحال انتہائی وحشتناک ہے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ پٹی کے وسط میں واقع النصیرات کیمپ پر شدید بمباری کر کے 210 سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور سینکڑوں دیگر کو زخمی کر دیا ہے۔ غزہ پٹی میں فلسطینی انتظامیہ کے انفارمیشن سینٹر نے ہفتے کی شام اپنے بین الاقوامی
بیان میں اعلان کیا تھا کہ غزہ پٹی کے وسط میں واقع نصیرات کیمپ میں غاصب صہیونی فوج کے وحشیانہ جرائم میں شہید ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 210 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 400 سے زائد ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے سرکاری ترجمان نبیل ابو ردینہ کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت کی فوج کے ہاتھوں فلسطینی عوام کے روزانہ قتل عام کا سلسلہ، جس میں تازہ ترین واقعہ نصیرات کیمپ کا قتل عام تھا، فلسطینی قوم کی نسل کشی کا تسلسل ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کے ترجمان نبیل ابو ردینہ نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ صہیونی حکومت کی طرف سے ہونے والے تمام قتل و غارت کی مکمل طور پر ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے، اس جنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی اتھارٹی کے ترجمان کا کہنا تھا کہ اس جنگ کا جاری رہنا حالات کو ایک خطرناک مرحلے تک لے جائے گا جہاں کسی کے لیے امن اور سلامتی کا حصول کبھی بھی میسر نہیں ہو سکے گا۔ انہوں نے سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے ان جرائم کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا اور کہا کہ صہیونی حکومت کو ان تمام جرائم اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کرنے کا پابند بنایا جائے۔ دوسری جانب غزہ کے مرکز میں واقع النصیرات کیمپ میں صہیونی حکومت کی طرف سے کیے گئے جرائم کے جواب میں ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پٹی کے آبادی والے علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی وجہ سے زخمیوں کا ایک وسیع سیلاب اسپتالوں میں پہنچ گیا ہے۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے النصیرات کیمپ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے کی وجہ سے غزہ کے اسپتالوں بالخصوص الاقصی اور ناصر اسپتال کی حالت زار مخدوش صورتحال کی اطلاع دی ہے۔ اس بین الاقوامی تنظیم کی طرف سے شائع ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہماری امدادی ٹیمیں الاقصی اور ناصر اسپتالوں میں طبی عملے کے شانہ بشانہ صہیونی حکومت کی بمباری کے دوران زخمی ہونے والوں کے ایک بڑے سیلاب کے علاج و معالجے میں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، مصروف ہیں۔ صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی بستیوں پر لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے دندان شکن جوابی حملوں نے اس علاقے کو صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے۔ لبنان کی العہد ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے بھرپور جوابی حملوں اور ان حملوں کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں وسیع پیمانے پر لگنے والی آگ نے صہیونی آبادکاروں میں خوف و وحشت اور اضطراب پیدا کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا والا نے بھی لکھا ہے کہ مقبوضہ علاقوں میں صہیونی آبادیوں میں وسیع آتش زدگی کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی ٹیموں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں میں غزہ کی پٹی میں صہیونی حکومت کے خوفناک جرائم اور اس علاقے میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے بعد حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ علاقوں میں اس غاصب حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہی حملے ان علاقوں میں رہنے والے صہیونی آبادکاروں کے خوف کا باعث بنے ہیں۔ اب تک دسیوں ہزار صہیونی مزاحمتی حملوں کے خوف سے لبنانی سرحدوں کے قریب بستیوں کو چھوڑ کر فرار کر چکے ہیں۔ تل ابیب میں صہیونی پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم اور مظاہرین کی وسیع گرفتاری کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اتوار کی صبح ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی پولیس نے تل ابیب میں وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے استعفے کا مطالبہ کرنے والے مظاہرین پر حملہ کر کے 33 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی پولیس نے فلسطینی استقامت کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی برطرفی کی درخواست کی حمایت میں تل ابیب میں مظاہرے کرنے والے صہیونیوں پر حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس نے مظاہرین پر واٹر کینن سے حملہ کیا اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی۔ عبرانی زبان کے ذرائع ابلاغ نے اطلاع دی ہے کہ القدس شہر میں ہزاروں صہیونی آبادکاروں نے بھی مظاہرہ کیا اور غزہ میں مزاحمت کاروں کے ساتھ قیدیوں کے فوری تبادلے کا مطالبہ کیا۔ صہیونی فوجیوں کی رہائی کے لیے تل ابیب اور دیگر شہروں میں کافی عرصے سے مظاہرے جاری ہیں اور صہیونی فوجیوں کے اہل خانہ اس پوری صورتحال کا ذمہ دار نتنیاہو کو قرار دے رہے ہیں۔